الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین۔ مطالعہ حدیث کے حوالے سے آج ہم کچھ احادیث کا مطالعہ کریں گے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بیان ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ چونکہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے، اسی مبارک مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور اسی مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، اور فطری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس مہینے میں معمول سے زیادہ ہوتا ہے۔ ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس میں جو سب سے اہم عبادت ہے وہ نماز کی عبادت ہے، اور نماز کے لیے جو ندا لگائی جاتی ہے، جو پکار لگائی جاتی ہے، جس کو اذان کہا جاتا ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر ہوتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور رسالت کی گواہی دی جاتی ہے۔ پھر ہر نماز میں ہم جو ہیں وہ درود پاک بھی پڑھتے ہیں، اور ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مسلمانوں کی زبان پر رہتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہر مسلمان کے دل میں ہے، آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ است، کہ ہماری اگر کوئی آبرو ہے، اگر کوئی عزت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام سے ہے۔ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے تو ان پر ایمان تو ظاہر ہے کہ لازمی شرط ہے، ان پر ایمان کے بغیر تو کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دو چیزوں کی گواہی نہ دے، ایک اللہ کی الوہیت کی گواہی نہ دے، اور دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے۔ لیکن اس کے بعد پھر عام طور پہ دو چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے، ایک محبت اور ایک اطاعت۔ اس میں چونکہ لوگوں کے ذوق مختلف ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے ہاں حکم کے ساتھ، امر کے ساتھ، پیغام کے ساتھ، تعلیمات کے ساتھ تعلق کی طرف رغبت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اصل تعلق ہے وہ تو اطاعت و اتباع کا ہے، جبکہ لوگوں کا ایک ٹائپ وہ بھی ہوتا ہے کہ جن کے اندر شخصیت کے ساتھ، ذات کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، تو ان کے ہاں محبت اور محبت کا جو بیانیہ ہے وہ غالب ہوتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات وہ لوگ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، ربیع الاول میں بھی اس محبت کا اظہار بعض اوقات ایسے انداز سے ہوتا ہے کہ جس سے وہ لوگ کہ جو اتباع سنت کا ذوق رکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ بہت پختگی سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر ایک نکارت اور توحش پیدا ہوتا ہے، اور جس کو ہم بدعت کہتے ہیں۔ بدعت کی ایک بہت بڑی نحوست یہی ہے، بدعت کی وجہ سے دین کی جو بہت سی مطلوب چیزیں ہیں، جو اصلاً مطلوب ہیں، وہ پس پش چلی جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز، اور کہا گیا ہے کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو ذکر کثیر۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر کے کچھ ایسے انداز، کچھ ایسے اسالیب کچھ لوگوں نے اختیار کر لیے ہیں جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں میں نفس ذکر سے ایک اجنبیت پیدا ہو گئی ہے۔ تو ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ایسے اظہار ہیں جو بہت ولگر ہیں، ان کے اندر بازاری پن بہت زیادہ آ گیا ہے۔ تو اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ بہت سے لوگوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخصی محبت ہے اس کی طرف التفات کم ہو گیا ہے۔ تو اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ہم پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اے نبی ان سے کہیے اگر تمہارے باپ دادا، تمہاری اولاد،
تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں یا تمہارے جوڑے، اور تمہارے جو رشتہ دار ہیں، کنبہ قبیلہ ہے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے جمع کیا ہے، وہ تجارتٌ تخشون کسادہا، اور وہ تجارت جس کی مندے کا، جس کی کساد بازاری کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مسکن جو تمہیں بہت خوش آتے ہیں، بہت پسند ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر وہ تمہیں محبوب تر ہو جائیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے رستے میں جہاد سے، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، ان کو راہیاب نہیں کرتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک حقیقی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اس کے والدین اور اس کی اولاد سے۔ ایک اور روایت فرمایا لا یؤمن عبد، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تمام انسانوں سے بڑھ کر جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں، اللہ کے نبی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ اور ایک موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عمر آپ کے ساتھ تھے، تو انہوں نے محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ إِلَّا مِن نَفْسِي، کہ اللہ کی قسم اے رسول اللہ، آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے محبوب ہیں۔ میری جان کو استثناء ہے، اپنی جان تو انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، اس کے بعد آپ سے زیادہ محبوب مجھے کوئی نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کہ جب تک تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ رکھو اس وقت تک تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لحظہ غور کیا اور پھر کہا کہ ہاں اب میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن، اے عمر اب تم گویا ایمان کامل کو پہنچے ہو۔ اب یہ جو محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت کا مطلب ہے اتباع الرسول، کہ محبت نام ہے اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا۔ قرآن مجید کی جو آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ بعض سلف نے کہا کہ محبت رسول کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنا، آپ کی سنت کا دفاع کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے گردن جھکا دینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت سے ڈرنا، یہ مطلب ہے محبت کا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ محبت کا مطلب کیا ہے؟ دوام الذکر للمحبوب، محبت کا مطلب یہ ہے کہ جس سے محبت ہو ہر وقت انسان اس کا تذکرہ کرے۔ کچھ لوگوں نے کہا محبت کا مطلب کیا ہے؟ ایثار المحبوب، ہر معاملے میں محبوب کو آگے رکھے، اس کو ترجیح دے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ محبت کسے کہتے ہیں؟ الشوق الی المحبوب، کہ محبوب کی طرف ایک شوق رکھنا، ایک اشتیاق رکھنا۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ، ان کی عظیم الشان کتاب ہے کتاب الشفا فی تعریف حقوق المصطفیٰ، وہ یہ تمام اقوال ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ اصل میں یہاں پر جو کہا گیا ہے نا کہ محبت کا مطلب یہ ہے، تو لوگوں نے گویا محبت کی جو علامتیں ہیں نا ان کا تذکرہ کر دیا ہے، محبت کی حقیقت کا بیان نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ محبت کی حقیقت کیا ہے، تو کہا کہ محبت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کا دل
وہ لگ جائے، اس کے اندر میلان پیدا ہو جائے، اس کے اندر شوق پیدا ہو جائے، اور یہ ایک جذبہ ہے۔ یعنی عام طور پہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، حضرت تھانوی نے بھی فرمایا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، انہوں نے کہا کہ یہ محبت جو ہے وہ بنیادی طور پر عقلی ہے، عقلی محبت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ زندگی کے کسی بھی معاملے میں جب ہمارے سامنے ایک دو راہ آئے، ایک طرف نفس کا تقاضا ہو، خاندان والوں کا تقاضا ہو، سماج کا تقاضا ہو، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اس کو ترجیح دیں۔ تو یہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے، محبت ایک فیصلہ بھی ہے کہ انسان فیصلہ کر لے کہ جو میرا محبوب ہے مجھے اس کی بات کو ہر چیز پر مقدم رکھنا ہے، لیکن محبت اصلاً ایک جذبہ ہے، اور ہمیں معلوم ہے ایسا نہیں ہے۔ ہم جس لفظ سے واقف ہیں، محبت کسے کہتے ہیں؟ ہمیں والدین سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، میاں بیوی کو ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، دوستوں کو ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ محبت سب سے بڑھ کر ایک احساس کا نام ہے، ایک جذبے کا نام ہے، اس کے اندر سے حصی پن ختم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ 3 لوگ وہ ہیں جو ایمان کی حلاوت کو پالیں گے، ایمان کی مٹھاس کو پالیں گے۔ اب دیکھیں، مٹھاس اور ذائقہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے نا کہ جو انسان گویا چکھنے جیسی چیز ہے۔ تو جو 3 چیزیں اللہ کے نبی نے فرمائی ہیں وہ یہی ہیں، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اس کے رسول ان کو ان دونوں کے علاوہ جو کچھ بھی ہیں ان سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ اور دوسرا فرمایا وَإِن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ جب وہی کسی شخص سے محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے۔ اور تیسری بات فرمائی وَإِن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور وہ آدمی جس طرح اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے، ویسے ہی وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ دوبارہ اس کو کفر میں لوٹا دیا جائے۔ اب یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ان کا تعلق بھی حس سے ہے اور احساس سے ہے۔ تو محبت سب سے بڑھ کر ایک تعلق کا نام ہے، ایک جذبے کا نام ہے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو آپ کی اطاعت اور اتباع بھی ہونا چاہیے۔ لیکن اگر محبت ہے، دلی تعلق ہے، ایک جذباتی جو ہے شوق اور اشتیاق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیکن عمل میں کمزوری ہے، تو یہ بھی ممکن ہے۔ ایک صاحب تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتے تھے، لیکن ان کے اندر ایک عادت قبیحہ بھی تھی کہ وہ شراب پیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ جو ہے وہ لائے گئے، ان کو مارا گیا، پھر لائے گئے، پھر مارا گیا۔ تو ایک موقع پر جب لوگ ان کو مار رہے تھے تو انہوں نے، ایک صاحب نے کہا اللہم لعنہ، اے اللہ اس پہ لعنت ہو، کہ یہ ٹلتا ہی نہیں، یہ آدمی بار بار شراب پیتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ لا تلعنوہ، اس کو لعنت نہ کرو، فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، اس کو لعنت نہ کرو کہ اللہ کی قسم جتنا میں جانتا ہوں نا، یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کے باوجود بھی انسان کے اندر کوتاہیاں ہوں، کمزوریاں ہوں، اور ہم عام طور پر دیکھتے بھی ہیں کہ جب بھی حرمت رسول کا معاملہ ہوتا ہے، شتم رسول کا معاملہ ہوتا ہے، تو جو لوگ جذباتی طور پر نکل آتے ہیں سڑکوں پہ اور جان دینے کے لیے حرمت رسول کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں تو جو بے عمل ہوتے ہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو بد عمل ہوتے ہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو شاید نماز بھی نہ پڑھتے ہوں، یعنی وہ نماز جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن ان کا ارادہ کمزور ہوتا ہے، ان کا نفس ان پہ غالب ہوتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ایک جذباتی تعلق ہوتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو کنڈیم کریں اور ہم کہیں کہ عمل کے بغیر اور اطاعت کے بغیر محبت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ہمیں اس محبت کو، اس جذبے کی، اس کی قدر کرنی چاہیے اور توجہ دلانا چاہیے کہ جس ذات سے تم محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، جس سے تعلق کا اظہار کر رہے ہو، اس کے ساتھ عملی تعلق بھی تو وابستہ کرو۔ یعنی ایسا معاملہ تو نہ ہو کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار ہو قیامت کے دن اور تمہیں جو ہے اس سے محروم کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض پر، جو آپ کا حوض ہے آپ کو عطا کیا جائے گا، میں کھڑا ہوں گا اور اہل ایمان کو دیکھ رہا ہوں گا کہ وہ آ رہے ہوں گے، تو کچھ لوگوں کو دیکھوں گا کہ بھائی ان کے ہاں گویا نماز وغیرہ بھی ہے، اس وجہ سے آثار وضو سے میں ان کو پہچان لوں گا، اور
کیا ہوگا کہ جب وہ قریب آنے لگیں گے تو ان کو ہٹا دیا جائے گا، دور کر دیا جائے گا، یعنی ان کو حوض پہ آنے سے روک دیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ امتی، یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا احداث فی الدین کیا، ما احدثوا بعدک، دین میں نئی نئی چیزیں نکال لیں، دین میں نئی نئی بدعتیں جو ہیں وہ اختراع کر لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو پھر ان کی بات بھی ماننی چاہیے، ان کے حکم کی تعمیل بھی کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ جو محبت ہے اس کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، اور یہ اس کے کئی ثمرات ہیں۔ جو سب سے بڑا ثمرہ جو کئی احادیث میں بیان ہوا ہے، میں وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا متی الساعہ، اے نبی یہ بتائیے الساعہ کب آئے گی، دنیا کا خاتمہ کب ہوگا؟ آپ نے پوچھا ما اعددت للساعہ، یہ چھوڑو اس کو کہ کب آئے گی، یہ بتاؤ تم نے اس کی تیاری کیا کی ہے، تمہارے پاس کوئی تیاری ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حب اللہ و رسولہ، کہا اللہ اس کے رسول سے محبت۔ ایک روایت میں اس نے کہا کہ بھئی کوئی بہت زیادہ نماز روزہ تو نہیں ہے، ہاں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے۔ مطلب کیا ہے کہ نماز روزہ بھی کر رہے ہیں، عبادات بھی کر رہے ہیں، امتثال امر بھی کر رہے ہیں، لیکن سب سے بڑی متاع ہماری کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول سے محبت۔ تو آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تو کہا کہ پھر بے فکر ہو جاؤ، تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ ہوگے۔ ایک صاحب نے اللہ کے نبی سے، اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد ہمیں کسی چیز نے اتنی خوشی عطا نہیں کی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات نے ہمیں خوشی دی کہ آپ اس کے ساتھ ہوں گے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایک شخص ہے جو کسی سے محبت کرتا ہے لیکن ابھی اس سے ملا نہیں ہے، یا کسی سے محبت کرتا ہے لیکن اس کے اعمال ویسے نہیں ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا انت مع من احببت، کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ بس ایک اور حدیث سنا کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ایک صحابی ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ انک لاحب الی بالنفس وانک لاحب الی من ولدی، کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، آپ مجھے میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں، وانی لاکون فی البیت فاذکر، اور میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور مجھے آپ کی یاد آتی ہے، فما اصبر حتی آتی فانظر الیک، اور مجھ سے صبر نہیں ہوتا، میں رہ نہیں پاتا یہاں تک کہ آپ کی خدمت میں آؤں اور آپ کا دیدار کروں۔ یعنی یہ بتا رہا ہے کہ مجھے آپ سے شدید ترین محبت ہے، اور جب آپ کی یاد ستاتی ہے حاضر خدمت ہو جاتا ہوں، آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، آ کے ٹھنڈی کر لیتا ہوں۔ لیکن اب ایک پریشانی لاحق ہے۔ پریشانی کیا ہے؟ وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، پھر میں اپنی موت اور آپ کی دنیا سے رخصتی کو یاد کرتا ہوں۔ عرفت انک اذا دخلت الجنہ رفعت مع النبیین، کہا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ اگر جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو رفعت الی النبیین، کہ آپ کو تو انبیاء کے ساتھ مرتبہ دیا جائے گا۔ وانی اذا دخلت الجنہ خشیت اللہ اراک، اور اگر مجھ پر اللہ کی رحمت ہوئی اور میں جنت میں داخل ہو گیا تو مجھے اب یہ ڈر ہے کہ میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا۔ تو آپ سوچئے ذرا ان صحابی کا کیا ذوق ہے کہ ان کو وہ دنیا اچھی لگ رہی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے، اس جنت کے نسبت جس میں آپ کی زیارت نہیں ہے۔ یعنی سب سے بڑی پریشانی کیا ہے کہ جب اگر میں جنت میں گیا تو میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا، میں آپ کی زیارت نہیں کر پاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو کوئی بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اور صالحین میں سے۔ تو اب یہاں پر گویا یہ بتا دیا گیا
ان صاحب کو بھی تسلی دے دی گئی کہ اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو اور ان سے سچی محبت رکھتے ہو تو جنت میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔